تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. عزیز ساتھیو، جیسا کہ آپ حضرات بخوبی اس سے واقف ہیں، آج جو ہے یوم آزادی کا بھی دن ہے. اللہ جو ہے ہمارے لیے اس مبارک موقع پر اور اس خوشی کے موقع پر اللہ تعالی ہم تمام کو خوشیاں نصیب فرمائے اور آئندہ ہمارے مرحلوں کو اللہ جو ہے آسانیاں فرمائے. ہمارے اکابرین کی قربانیوں کے طفیل اللہ جو ہے پورے ملک کے اندر اور خصوصاً فلسطین کے اندر، پوری دنیا کے اندر امن و امان کو اللہ باقی رکھے. حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو آزاد بنایا ہے. کسی کو بھی اللہ نے قیدی نہیں بنایا. ہر بندہ آزاد ہے، جیسا چاہے وہ زندگی کر سکتا ہے اور کسی کو غلام بنانے کی شریعت اجازت نہیں دیتی. جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ لوگ غلاموں کی خرید و فروخت کر رہے تھے، لوگ غلام بنا رہے تھے، تو اس وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک جملہ فرمایا کہ اے لوگوں، تم لوگوں نے کب سے انسانیت کو، لوگوں کو، انسانوں کو تم نے غلام بنانا شروع کر دیا ہے. غلامی تو جانوروں کے لیے ہے. انسان اور جانور میں بڑا فرق ہوتا ہے. جانور جو ہوتا ہے اسے غلامی کی قید، اسے پالنے کے لیے رکھا جاتا ہے پنجرے وغیرہ میں بند کر کے. شریعت نے اس کی اجازت بھی دے رکھی ہے. لیکن جہاں تک بات انسان کی بات ہے، اس کو غلام بنانے کی اجازت نہیں ہے، اسے قیدی بنانے کی اجازت نہیں ہے. اسے غلام بنا کر اس پر حد سے زیادہ ظلم کرنا، اس سے حد سے زیادہ اس پر تشدد کرنا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. اس لیے شریعت مطہرہ کے اندر مسائل ہے، مکاتب کی مسائل ہیں. مکاتب اگر کوئی ہے، کوئی اپنے آقا سے اگر کوئی غلام آزاد ہونا چاہے تو وہ کوئی فدیہ دے کر آزاد ہو سکتا ہے. اگر اس کے پاس آزاد ہونے کے لیے کوئی رقم نہیں ہے تو شریعت نے یہ بھی لکھا ہے، کہ یہ بھی بتایا ہے کہ کچھ کما کر دے اپنے آقا کو تاکہ اس کے ذریعے سے وہ آزاد ہو جائے. مکاتب غلام اسے کہا جاتا ہے. تو بہرحال شریعت مطہرہ کے اندر کسی کو غلام بنانے کی اجازت نہیں، اور غلامی شریعت نے کبھی پسند نہیں فرمایا. اس لیے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی سیرت میں، ان کی سیرت میں جو ہم پڑھتے ہیں معلوم بھی ہوتا ہے، جب ان کو غلام بنایا گیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے منہ مانگی قیمت دے کر ان کو آزاد کیا تھا. کئی صحابہ کو غلامی سے آزاد کریا. تو شریعت مطہرہ نے آزادی کے انسان کو آزاد رہنے کا حکم دیا ہے. ہمارے اس موجودہ حالات کے اندر بھی آپ دیکھتے ہیں ہمارا ملک آزاد ہو کر اب سے آج تک
70 پر 9 سال کے قریب ہو رہا ہے، 70 پر 9 سال ہو گئے آزاد ہو کر، لیکن آج بھی ہمارے اس ملک کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو غلام بنانے کے ہر طریقے کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں. لوگ ہم سے غلام بن کر رہے، لوگ جیسا ہم چاہتے ہیں ویسا جو ہے نظام چلے، جیسا ہم چاہتے ہیں ویسا اس بھارت کے اندر نظام چلے، تو اس کو جو ہے کوئی قبول کرنے والا نہیں. یہ جمہوری ملک ہے، ایک آزاد ملک ہے، ہر بندے کو اپنی اختیار سے جیسا چاہتا ہے ویسا عبادت بھی کر سکتا ہے، جیسا چاہتا ہے زندگی بھی کر سکتا ہے. اس لیے ہمارے اس ملک کے اندر قانون بنائے گئے ہیں، ہر چیز کے قانون بنائے گئے. اگر کوئی بندہ اگر کسی مذہب میں رہتا ہے تو اس کے مذہب کے قانون بنائے گئے کہ اپنے مذہب کی وہ اشاعت بھی کر سکتا ہے، کسی اور مذہب پر وہ گالیاں نہیں دے سکتا، کسی کو برا بھلا نہیں کہہ سکتا. ہمارے اس بھارت کے اندر جمہوری ملک ہے جس کے اندر ہر مذہب کے لوگ رہا کرتے ہیں. اور ہمارے اس ملک کی آزادی کے سلسلے کے اندر ہم نے جب تاریخ کے اوراق کو ہم نے ٹٹولا تو سب سے پہلی چیز ہمیں یہ بات نظر آئی کہ 200 سال ہمارے اکابرین نے اس ملک کی آزادی کے لیے جنگیں لڑی ہیں. 200 سال. اب یہ تو ہمارے پاس جو بات آئی ہے 70 پر 9 سال 80 سال جو قریب ہوئی ہے، یہ تو بات جو ہے آزادی کی بات ہے کہ بھئی آزادی، ملک کو آزاد ملی ہے. لیکن اس آزادی کے طفیل ہمارے اکابرین نے 200 سال جنگیں لڑی ہیں. 200 سال تک جنگ ہوئی ہے. اس میں کئی لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا گیا، اس میں کئی اکابرین کو، علماء کو ایک ایک کر کے شہید کیا گیا تھا، جس کے تاریخ سے آج ہمارے مسلمان اس سے واقف نہیں ہے. اس ناواقفیت کے بنا پر ہمارے مسلمانوں کے اندر اس طرح کا مزاج ہو گیا ہے، جو اپنی تاریخ کو بیان کرے اس تاریخ کو ہم لے لیتے ہیں. اپنی اکابرین کے، اپنی برادری کی تاریخ کو یاد رکھنا یہ بھی ایک شریعت کا حصہ ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں سیرت کی کتابوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے والی زندگی کو بھی حضرات صحابہ نے کھول کر بیان فرمایا، مدینے والی زندگی کو بھی حضرات صحابہ نے اللہ کے رسول کی سیرت کو بیان فرمایا. تاریخ کے ہر جملے کو حضرات صحابہ نے کھول کھول کر بیان فرمایا. اس لیے فرمایا کہ بھئی لوگوں کو اس بات کا جو ہے اطلاع ہو، مسلمانوں کو اس بات کا معلوم ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے کہ ان کی تاریخ بڑی ضروری چیز ہے. اور جو قوم اپنی تاریخ کو بھلا دیتی ہے وہ قوم ہمیشہ ختم ہو جاتی ہے جلدی. جس قوم کی تاریخ بھلا دی جاتی ہے وہ قوم دنیا کے اندر باقی نہیں رہتی، اور جو قوم اپنی تاریخ کو یاد رکھتی ہے وہ قیامت تک باقی رہتی ہے وہ قوم. اس لیے ہماری تاریخ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو صحابہ نے ایک ایک وقت پر ہر چیز پر بیان فرمایا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اسلام کی ساری تاریخ بات لکھی ہوئی ہے، ہر بات لکھی ہوئی ہے. لیکن اس ہمارے بھارت کے اندر جو حالات ہم مسلمانوں پر آئے، جو حالات ہمارے مسلمانوں کے ساتھ ہوئی ہے، یہ تاریخ آج ہماری قوم کے بچوں کو معلوم نہیں. نامعلوم ہونے کی وجہ سے ہمارے بچوں کو آج دیکھیں، کل کی بات میں کہہ رہا ہوں ہم جو ہے خوشی کے نام پر بھی بے حیائی کا پروپیگنڈ ہم کرتے ہیں. خوشی کے نام پر بھی ہمارے مسلمانوں کے اندر آپ دیکھیں غلط رسومات ہمارے مسلمانوں کے اندر ہے. 26 جنوری آ گئی، 15 اگست آ گیا تو اس کا معنی یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی 15 اگست 26 جنوری یوم آزادی کا مطلب یہ ہے کہ اس پر ناچنا گانا، اس پر جو ہے ڈی جے بجانا، یہ اصل مقصد بنا لیا ہمارے مسلمانوں نے. اس لیے آپ دیکھیں اسکولوں کے اندر دیکھیں، کالجوں کے اندر دیکھیں، کوئی سیرت کے بیان نہیں کی جاتی، تاریخ پر کوئی بات نہیں ہوتی. جو بھی بات ہوتی ہے وہ صرف ناچ گانے پر بات ہوتی ہے. آپ دیکھے ہوں گے کتنے بچے آج ہمارے مسلمان، کتنے بچے ایسے ہیں کوئی انہیں اولیا اختیار کیا. اب صبح کی بات میں کہہ رہا ہوں، آج صبح کی بات میں ایک بچے کو دیکھا، انہیں کون سے جانور کے کپڑے پہن کر جا رہا ہمارا مسلمانوں کا بچہ ہمارا، پوچھنے سے کہہ رہا کہ حضرت آج جو ہے یوم آزادی کا دن ہے جس کی ہمیں خوشی کر رہے. شریعت نے خوشی کا بھی ایک ہمیں ایک لمٹ بتایا ہے. خوشی کرنے کا طریقہ کیا ہے، کس طریقے پر تم خوشی منا سکتے ہو. شریعت کے حدود میں رہتے ہیں ہمیں خوشی منانے کی اجازت ہے. شریعت سے ہمیں آگے بڑھنے کی اجازت نہیں. لوگوں کے دلوں کو توڑنا، خدا کے احکامات کو توڑنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کو توڑ کر خوشی منانے کی ہمیں اجازت نہیں دی گئی. خوشی کے نام پر بے حیائی کرنا، خوشی کے نام پر غلط طریقے پر رسومات میں چلے جانا، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. کل کی بات ہمارا مکتب کے اندر ایک بچے کو میں نے پوچھا کہ بھئی ایسے ہی بات میں پوچھ لیا، بیٹا کل تو یوم آزادی کا دن ہے، کل یوم آزادی ہے، 15 اگست ہے، تم اسکول میں کیا کر رہے ہو؟ چھوٹا بچہ جو ہے 0 کلاس کا بچہ بول رہا حضرت میں کل جو ہے یوم آزادی کے دن ڈانس کرنے والا ہوں. یہ ہمارے بچوں کا مزاج بن چکا ہے. حالانکہ شریعت نے
ہمیں خوشی کرنے کا ایک طریقہ بھی بتایا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کو فتح فرمایا، جب مکہ فتح کیے تو اس وقت حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، ان کے ساتھ کئی صحابہ تھے. انہوں نے حضرت صحابہ نے جھنڈا ہاتھ میں لے کر یہ ندا لگاتے ہوئے مکے میں داخل ہو رہے تھے، حدود میں داخل ہو رہے تھے. آج جو حساب برابر کرنے کا دن ہے، آج بدلہ لینے کا دن ہے. جو ہمیں مکے میں ستایا گیا، جس طرح ہمیں مکے میں مارا گیا، آج ہم جو ہے ان سے بدلہ لیں گے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اس صحابی کے ہاتھ سے جھنڈا لیے، دوسرے صحابی کے ہاتھ میں جھنڈا دے کر کہا آج بدلہ لینے کا دن نہیں بلکہ آج معاف کرنے کا دن ہے، صلح کرنے کا دن ہے. یہ شریعت نے ہمیں خوشی کا طریقہ بھی بتایا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر آئے، بچیاں جو ہے اللہ کے رسول کے نام پر اشعار پڑھ رہے تھے، لیکن اس اشعار کے اندر بھی غلط چیزیں شامل نہیں کی گئی. وہاں صحابہ جو ہے اللہ کے رسول کے مدینے میں داخل ہونے کی بنا پر وہاں ناچ گانے کے رسومات نہیں کیے. لیکن آج ہمارے مسلمان جن اکابرین نے ہمارے لیے، جن اکابرین نے ہماری جان کی قربانی دی، اپنی جان کی قربانی دے کر ہماری عزت و آبرو کی حفاظت کی، ہم ان کے نام لے کر ہم اپنے ناچ گانے کو، اپنے جو ہے محفلوں کو سجاتے ہیں. کرتے نہیں کرتے؟ جبکہ ہمارے اکابرین کی تاریخ کو ہم اپنے اولاد کو بھی سمجھائے، اس کے طریقے کو بھی ہم سمجھائے، کیا طریقے سے ہمیں خوشی کرنا چاہیے، ان چیزوں کو بھی ہمیں سمجھانا چاہیے. ہماری تاریخ کیا ہے؟ 200 سال اس ملک کی آزادی کے لیے ہمارے مسلمانوں نے قربانیاں دی ہیں. 200 سال. مختصر میں آپ کے سامنے قربانی بتاتا ہوں مختصر طور پر. جس وقت انگریز یہاں ہندوستان کے اندر داخل ہوا، سب سے پہلے فتویٰ دینے والے اگر کوئی ہے تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے دلی کی جامع مسجد میں بیٹھ کر انہوں نے فتویٰ دیا انگریز کے خلاف جہاد کرنا ہم پر فرض ہو گیا. انگریز کے خلاف جہاد کرنا ہم پر فرض ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے اسی فتوے کی بنا پر مسلمانوں نے جنگ کے لیے تیار ہوئے ہیں. کوئی غیر مسلم کو آپ ان کی تاریخ کو نہیں بیان کر سکتے، کوئی کسی عیسائی کو نہیں بتا سکتے کہ انہوں نے جو ہے جنگ آزادی میں کسی نے سب سے پہلے آواز اٹھائی ہو. بھئی مسلمانوں کی تاریخ ہے. کیونکہ ایک نقطے کی بات میں کہتا ہوں، اس ملک کے اندر انگریز اس ملک کے اندر داخل ہوا اس وقت کسی غیر مسلم کی حکومت نہیں تھی بلکہ پورے ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت تھی. بھئی حکومت ہم کر رہے تھے، یہ ملک ہمارا تھا. جب ہمارے سے حکومتیں چھین کر ہمیں غلام بنایا گیا تو اس کی تکلیف کسے ہوتی ہے؟ تکلیف بھی ہمیں ہی ہوگی نا. اسی لیے جو ہے مسلمانوں نے سب سے پہلے اس پر آواز اٹھائی تھی. یہ ملک ہمارا ہے، اس پر قربانیاں ہم نے دی ہیں، یہ ملک پر ہم نے قبضہ کیا، یہاں ہماری حکومت چل رہی ہے. اگر کوئی باہر والا آ کر اس پر قبضہ کرنا شروع کر دے، غلام بنائے، تو کیا مسلمان اس بات کو برداشت کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. تو سب سے پہلے فتویٰ دینے والے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جنہوں نے آزادی کا فتویٰ دیا، جنگ کے طور پر جہاد کا فتویٰ دیا تھا. اور اسی فتوے کی بنا پر کئی ہمارے اکابرین کو مارا گیا، کئی ہمارے اکابرین کو شہید کیا گیا. ایک مختصر میں آپ کے سامنے تاریخ بتا رہا ہوں، یہ مختصر تاریخ. جس وقت پورے ملک کے اندر آخری مرحلے پر جب ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کیا گیا، اس وقت میسور کے اندر کھڑے ہو کر انگریز نے اس بات کا اعلان کیا، ان کے موتا کے سامنے کھڑے ہو کر، جنازے کے سامنے کھڑے ہو کر اس بات کا اعلان کیا، آج کے بعد اس بھارت پر ہمارا حکومت چلے گی، ہماری حکومت چلے گی. انگریز نے جو اعلان کیا تو اس وقت ہمارے اکابرین نے ایک ایک اپنی جان کی قربانی پیش کی. خانقاہ میں بیٹھنے والے اپنی خانقاہی کے ذکر کو چھوڑ کر جنگ کے میدان میں اتر گئے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اکابرین میں سے ہے، انہوں نے اپنے سارے خلفاء کو لے کر جنگ کے میدان میں آ کر کھڑے ہو گئے. حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے اللہ والے ہیں، سیرت کی کتابوں کے اندر لکھا ہے، تاریخ میں لکھا ہے، حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ تھانہ بھون میں آج بھی ان کی خانقاہ موجود ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں حضرت کی سیرت کے اندر بات لکھی ہے، اتنے بڑے اللہ والے تھے، یہاں تک کہ جنات بھی ان سے ڈرتے تھے، جنات بھی ان سے ڈرتے تھے. حافظ شہید ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ، یہاں تک کہ قاسم نانوتری، پورے دارالعلوم دیوبند کے ہمارا اکابرین نے جنگ کے میدان میں، شاملی کے میدان میں جنگ لڑی ہے انگریزوں کے خلاف میں. کوئی اس میں کوئی غیر نہیں تھا، اس میں سارے مسلمان تھے. لیکن میرے بھائیوں ایک نقطے کی بات میں کہتا ہوں، جتنا مسلمانوں کو اپنے طور سے اپنے لوگوں سے نقصان ہوا، کسی باہر سے نقصان نہیں ہوا تھا. ہمیں باہر والوں سے نقصان نہیں ہوا. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جتنے بھی بڑے بڑے بادشاہوں کے خلاف، جتنے بھی اکابرین کے خلاف
جتنے بھی بادشاہوں کے خلاف کسی نے اگر کھڑے ہو کر پروپیگنڈا کیا، ان کے خلاف کھڑے ہو کر جو ہے بغاوت کی ہے، وہ ہمارے مسلمانوں نے خود کی ہے۔ آپ حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو مارنے والا کون تھا؟ مسلمان خود اس میں شامل تھا۔ شاملی کے میدان میں انگریزوں کے خلاف جنگ کرنے والے ہمارے اکابرین جو ہے کھڑے ہوئے تھے، اس جنگ کے خلاف ساتھ دینے والے انگریزوں میں ہمارے مسلمان خود موجود تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہو کر انگریز کا ساتھ دیا تھا اس وقت۔ اگر یہ چیز نہ ہوتی، خدا کی قسم اس منبر رسول پر میں کہہ رہا ہوں، مسلمان جو ہے اس ملک کا جو ہے ایک بادشاہ ہوتا، اس پر حکومت کرنے والا ہوتا۔ جیسا کہ ہمارے چاند بھی کہہ رہے، آج بھی ہمارے مسلمانوں کی حالت ایسی ہی ہے۔ آج بھی میں خود اس بات کا میں گواہ ہوں، تھانے میں جاتا ہوں، اسٹیشنوں میں جاتا ہوں، کئی مرتبہ سرکل سے میری بات ہوتی ہے، وہ یہ بات کہتا ہے کہ حضرت ہمیں ساری خبریں پہنچانے والے کوئی غیر نہیں بلکہ تمہاری برادری کے لوگ ہیں جو ہمیں آ کر خبریں پہنچاتے ہیں۔ مسجدوں میں کیا میٹنگ ہوتی ہے، تمہارے مجلسوں میں کیا باتیں ہوتی ہیں، تمہارے مسجدوں میں کیا بیانات ہوتے ہیں، کیا کیا تمہارے علماء بیان کرتے ہیں، کیا کیا تمہاری میٹنگیں ہوتی ہیں، ساری اخبارات ہمیں پہنچتی ہیں۔ یہ چیزوں کی کون پہنچا رہا ہے؟ ہمارا مسلمان خود پہنچا رہا ہے چیزیں۔ تو بغاوت کی آگ آج بھی ہمارے مسلمانوں کے اندر موجود ہے، آج بھی ہمارے مسلمان۔ اس لیے میرے بھائیوں، مسلمان قوم اسی وقت آگے بڑھ سکتی ہے جس وقت اس کے اندر سے بغاوت کی آگ بجھ جائے گی۔ جب تک بغاوت ختم نہیں ہوگی، اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے باغی کے لیے بھی شریعت نے اس پر خطرناک سزائیں قید کر رکھے ہیں۔ اگر کسی قوم کے اندر کوئی بغاوت کرتا ہے، کوئی مسلمان قوم کے اندر کوئی بغاوت کرتا ہے، شریعت نے اس پر سزا مقرر کر رکھی ہے۔ سزا اس پر کیا ہے؟ اس پر سے اوپر سے نیچے ڈھکل دینا، پہاڑ پر لے جاؤ، نیچے ڈھکل دو، یہاں تک کہ پتھر اس پر سر پر مار کر کچلنے کا حکم دیا گیا باغی کے لیے۔ کیونکہ جس قوم کے اندر باغی ہوتا وہ قوم کبھی آگے نہیں بڑھتی۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے اس ملک کی آزادی کے لیے ہمارے اکابرین نے ایک ایک کر کے قربانی دے رکھی ہے۔ آپ دیکھیں، پڑوس ملک کے اندر کابل ایک گاؤں ہے، وہاں ایک مسجد ہے، جامع مسجد۔ آج بھی وہ مسجد کے پاس آپ جا کر دیکھیں، باقاعدہ جو ہے اس مسجد کے پاس پھانسی دینے کے لیے ایک جگہ بنائی گئی، آج بھی وہ جگہ موجود ہے۔ کئی لاکھ علماء کو اس جگہ، اس مسجد کے سامنے کھڑے کر کے کئی علماء کو پھانسی دیا کرتے تھے۔ دلی کی جامع مسجد سے لے کر اور جو ہے کئی جگہ پر دور تک، حیدرآباد تک، کئی جگہ تک ہمارے مسلمان علماء کی گردنوں کو لٹایا گیا۔ انگریز نے ایک ایک کر کے کئی لاکھ علماء کو شہید کیا اس نے۔ بھئی یہ چیزیں کیوں بتایا جا رہا ہوں میں؟ اس لیے کہ ہمارے بچوں کو ہماری تاریخ بتاؤ۔ صرف ناچ گانے کا نام خوشی نہیں، ہمارے بچوں کو تاریخ ہمیں بتائے کہ ہمارے اکابرین نے اس ملک کی آزادی کے لیے کیا قربانی دے رکھی ہے، اور اس ملک کے اندر آزادی کے لیے ہمارے اکابرین نے اپنے جان کو، مال کو، یہاں تک کہ عورتوں کی عزتیں تک لوٹی گئی ہیں۔ اس میں عورتیں تک عزتیں لوٹی گئی۔ میں خود پنجاب میں جماعت میں تھا، میں ایک پنجاب میں جماعت میں گیا تھا، میں سرہند اس کا نام ہے، وہاں سرہند میں جماعت میں جب وہاں تھا، میں ایک مستورات سے میری ملاقات ہو گئی۔ ہم نے جا کر آواز دی کہ بھی کوئی مرد ہو تو باہر بھیجیے، ہم اس سے بات کرنا چاہتے۔ وہاں ایک بوڑھی عورت آئی، اپنے چہرے پر پلو ڈال کر آئی، میرے سامنے کھڑے ہو کر کہنے لگی، حضرت بہت دیر ہو گئی آپ ہمارے پاس آئے۔ اس عورت نے کہا کہ حضرت جنگ آزادی کے موقع پر ہمارے مسلمان لڑکیوں کو ایک ایک کرتے ہوئے ہمارے مسلمان لڑکیوں کو چھین کر اپنے گھروں میں لایا گیا۔ یہ جتنے بھی گھر نظر آ رہے، یہ سارے کے سارے مسلمان بچیاں اس گھروں کے اندر غیروں کی بستروں کی زینت بنی ہوئی ہے، غیروں کی ان کی بستروں کی زینت بنی ہوئی ہے۔ بھئی کیا معمولی بات ہے؟ کئی لڑکیوں کی عزتیں لوٹی گئی اس ملک کی آزادی میں، اور کئی لڑکیوں نے اپنی عزت کے آبرو کی داؤ لگا دی ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں پنجاب میں جا کر سرہند کے اندر کئی گھروں کے اندر مسلمان عورتیں غیر مسلموں کے ساتھ آج بھی ان کے ساتھ نکاح کے اندر ایسے ہی باقی ہیں یا مر گئی ہیں۔ تو ان کی تاریخ اٹھا کر آپ دیکھیں، وہ بتائے گی کہ حضرت میری دادی مسلمان تھی، میری نانی مسلمان تھی، حضرت ہمیں قید کر کے اس طرح بنا دیا گیا، آج ہم جو ہے بے گھر ہو گئے، آج ہم غیر مسلموں کی طرح زندگیاں گزار رہی ہیں۔ تو اس طرح میرے بھائیوں اپنی نوجوان لڑکیوں نے تک عزتوں کی جو ہے داؤں لگایا اس ملک میں۔ تو میرے حال تو ہمارے بچوں کو ہم تاریخ سمجھائیں، اپنے بچوں کو جو ہے بٹھا کر ہم جو ہے اس ملک کی تاریخ کو سمجھائیں۔ لیکن اس ملک کی آزادی کے بعد بھی آج بھی اس ملک کو موجودہ حکومت جو ہے
آج بھی مسلمانوں کو غلام بنا کر زندگی کرنے پر مجبور کرتی ہے. میجارٹی جو ہے، جو کم لوگ ہیں، ان کو جو ہے آج بھی یہ جو موجودہ حکومت ہے آج بھی مسلمانوں کو غلام بنا کر زندگی کرنا چاہتی ہے. اب اس لیے دیکھیں آئے دن کوئی نہ کوئی قانون، مسجدوں پر جو ہے قبضہ کرنے کا قانون ہو رہا نہیں ہو رہا ہے، درگاہوں پر جو ہے قبضہ کرنے کا قانون بنایا نہیں جا رہا، یہاں تک کہ مسلمانوں کو قبرستان میں دفن کرنے پر بھی پابندی لگائی جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کہاں ہیں آپ حضرات؟ میرے پاس خود اس بات کا جو ہے میرے پاس ایک اعلان بھی آیا ہے، میرے پاس ایک چیز ثبوت موجود ہے. آئندہ قانون اگر خدا نہ خواستہ وفق کا اگر یہ قانون بن گیا، نیا قانون ایک اور پاس ہونے والا ہے. نیا قانون یہ پاس ہوگا کہ جتنے اس ملک کے اندر قبرستان ہے سارے قبرستانوں کو ختم کر دیا جائے، سارے قبرستانوں کو ختم کر دیا جائے. جس طرح ہم اپنے مردوں کو جلاتے ہیں، شمشان گھاٹ میں لے جا کر جلاتے ہیں، اسی طرح مسلمان بھی اپنے مردوں کو اسی طرح شمشان گھاٹ میں لا کر جلانا چاہیے. ان کو دفن کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. یہ نیا قانون بننے والا ہے. یہ آئے دن کوئی نہ کوئی قانون بنا کر اب موجودہ حکومت بھی ہمیں جو ہے غلام بنانے کی کوشش کر رہی ہے. اور آزادی ہمیں اس لیے نہیں دی گئی کہ ہم اپنے ملک کے اندر رہتے ہوئے غلام بن کر رہے. بھئی آزادی ہمارے اکابرین نے ہمیں اس لیے دلایا کہ ہم جو آزادی کے ساتھ اپنے ملک کے اندر اطمینان کے ساتھ ایمان پر حفاظت کر سکے، اپنے ایمان کی جو دعوت دے سکے. بھئی بار بار ہمارے اکابرین نے آزادی کے موقع پر موجودہ جو گزشتہ حکومت تھی ان سے کئی مرتبہ اس پر جو ہے عہد لیا گیا. ان سے کہا کہ بھئی مسلمان اپنی جان بھی قربان کرے گا، اپنی مال بھی قربان کرے گا، تمہیں ہم اس ملک کے اندر کیا دو گے؟ تو یہ بات جو خود لکھی ہوئی بات ہے، موجودہ حکومت نے کہا اور پچھلی حکومت نے بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے، کہا جس طرح دوسرے قوموں کے لیے یہاں جو ہے ہر چیز کی جو ہے فیسلٹی دی جائے گی، اسی طرح مسلمانوں کو بھی ہر چیز دی جائے گی. بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ ساری چیزیں جو ہے لکھی ہوئی موجود ہیں، اس کے باوجود بھی موجودہ حکومت ہمیں غلام بنانے کی کوشش کر رہی ہے. تو میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو تاریخ سمجھائیں، اپنے بچوں کو جو اس ملک کی تاریخ سے آگاہی کریں، اور اسی طرح آزادی کے نام پر جو غلط طریقے ہمارے مسلمانوں کے اندر ہے ان سب چیزوں کو ختم کریں، اور ملک کے اندر جو غیر قانونی طور پر غلط طریقے جو ہمارے مسلمانوں کے اندر چل رہے ان چیزوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں. اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.